ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ پچھلے ہفتے آپ نے سنا کہ کس طرح حضرت ابراہیم نے دعوت توحید پیش فرمائی۔ سب سے پہلے تو ان کا باپ چراغ پا ہو گیا اور اتنا غصے میں آیا کہ اس نے جان سے مارنے کی حضرت ابراہیم کو دھمکی دی۔ اس کے بعد میں دوسرا اسٹیپ طے کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے قوم کو مخاطب کیا۔ قوم کے لوگ بھی حضرت ابراہیم کو مرنے مارنے پر اتارو ہو گئے۔ پھر تیسرے مرحلے کے اندر بادشاہ وقت نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ وہاں پر نمرود نے بھی اپنی پچکی محسوس کی اور حضرت ابراہیم کا جانی دشمن بن گیا۔ اب آگے کیا ہوا؟ باپ، پوری قوم اور نمرود کے اتفاقی فیصلے سے، متفقہ فیصلے سے حضرت ابراہیم کو نظر آتش کرنے یعنی آگ میں جلا کر بھسم کرنے کا پوری قوم نے ڈیسیزن لے لیا، اسٹینڈ لے لیا۔ نمرود نے آرڈر ایشو کیا، ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم۔ ہاں بھائی حامان، مزدور تیار کرو اور ایک لمبی چوڑی چکلی بڑی عمارت تعمیر کرو، اس کے اندر آگ دہکائی جائے اور پھر ابراہیم کو زندہ جاوید اس آگ کے اندر جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ اور پوری قوم و ملت اور جنتا اور پبلک کو حکم دے دیا کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کیا جائے۔ ایندھن اکٹھا کیا گیا، کئی دن نہیں بلکہ کئی ہفتے، بلکہ روایتیں یہاں تک ملتی ہے کہ اگر کسی خاتون کا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو وہ منت اور نظر مانتی تھی کہ اگر میرے بچے کو شفا مل گئی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اپنے معبود اور دیوی دیوتا کے نام پر اتنا ایندھن وقف کروں گی۔ اندازہ لگائیے ابراہیم دشمنی کا۔ ایندھن اکٹھا ہوا، وقت آیا، تاریخ آ گئی، جو دن مقرر کیا گیا تھا کہ اب آگ لگائی جائے اور ابراہیم کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ لکڑیوں میں آگ لگائی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ اتنی شعلہ زن ہوئی، اس کے شعلے اس قدر لپکنے لگے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے ان الطیر لیمر، اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا فیحترق من شدت وہجھا، تو وہ اس کی شدت حرارت کی وجہ سے اڑتا ہوا پرندہ نیچے جل کر بھسم ہو جایا کرتا تھا اور نیچے جل کر گر جاتا تھا۔ اس کی لپٹوں کی وہ تاب نہیں لا سکتا تھا، تو وہ شعلے اس قدر اونچائی چھونے لگے کہ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اب وہ آگ جو حضرت ابراہیم کے لیے کئی ہفتے ایندھن اکٹھا کیا گیا، جب وہ آگ کی لپٹیں بلند ہونے لگی تو وہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو اس قدر متاثر کرنے لگی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی پوری قوم میں سے کہ اس آگ کے قریب ہو کر 2 لوگ 10 لوگ حضرت ابراہیم کو مل کر اس آگ کے حوالے کر سکے۔ وہ چوہوں نے فیصلہ کیا تھا نا کہ مشورہ کیا جائے، میٹنگ رکھی چوہوں نے، کہا کہ کل میرے اماں چلی گئی، پرسوں اس کے دادا کو کھا لی تھی بلی نے، اور اس طرح ہماری پوری کمیونٹی جو ہے بلی کے ہاتھوں برباد ہو جائے گی، تو کیا کیا جائے؟ تو ایک بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھی جائے۔ ہوگا یہ کہ اگر دبے پاؤں بھی بلی آئے گی تو گھنٹی کی آواز سے ہم فوراً اپنے بلوں کے اندر جا دبکیں گے۔ سب نے تالیاں پیٹی، واہ واہ بھائی، گلے سے لگایا سب نے۔ پیچھے ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، چوہوں کے سردار، داڑھی سفید ہو چکی تھی ان کی، سب سرد گرم دیکھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے بے بیوقوف، جشن کے شادیانے بجانا بند کرو اور میرے ایک پرشن کا اتر دے دو، میرے سوال کا جواب دو کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون بے؟ جو باندھنے کے لیے جائے گا سب سے پہلے بلی اس کا ہی ناشتہ کر لے گی۔ حضرت ابراہیم کو نظر آتش کرے تو کرے کون؟ اس لیے کہ آگ اتنی شعلہ زن ہو چکی ہے کہ آگ کے قریب ہونے کی کس کی ہمت نہیں ہے۔ اس موقع پر ایک خبیث اور بدبخت ترین شخص کھڑے ہوا جس کا نام تھا ہیزن، چھوٹی ہا یا زا اور نون، اور اس نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق میں تیار کرتا ہوں۔ منجنیق ایک گوپھن کی طرح ایک آلہ ہوا کرتا تھا پچھلے زمانے میں، آج کل بھی کچھ کسان اور شیتکری لوگ گوپھن استعمال کرتے ہیں پرندوں کو اڑانے کے لیے۔ اس گوپھن کے اندر وہ پتھر گھماتے تھے اور وہ پتھر دور جا کر گرتا تھا، تو اس کی سنسناہٹ کی وجہ سے پورے جتنے پرندے تھے وہ اڑ جایا کرتے تھے۔ کہا کہ میں منجنیق تیار کرتا ہوں، ہم منجنیق کے اندر ابراہیم کو بٹھائیں گے اور اس کو چکر دے کر تو وہ دور آگ کے حوالے ہو جائے گا۔ منجنیق تیار کیا۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس نے یہ خبیث مشورہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کو زندہ زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ ہیزن نام کا بدبخت شخص قیامت تک زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ برائی کی بنیاد رکھا تھا، برائی پر لبیک کہا تھا کہ میں تیار کرتا ہوں، تو انجام بھی اس کا اتنا بھیانک ہوا کہ قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، حضرت ابراہیم کو منجنیق میں بٹھایا گیا اور ان کو نظر آتش کرنے کے لیے اب آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس کو پھیرے دیے گئے
اور جب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چکر کھانے لگا منجنیق، اب وہ پوری تیز رفتاری کے ساتھ انہوں نے حضرت ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے منجنیق کو چلا دیا۔ حضرت ابراہیم منجنیق سے نکلے ہوئے ہیں، یہ ہے منجنیق، یہ ہے آگ کا دہکتا ہوا الاؤ۔ منجنیق سے نکلے اور یہاں پر حضرت جبرائیل اور پانی کا فرشتہ اتر گیا۔ ابراہیم الک حاجت، میری کوئی ضرورت ہے، پروٹیکشن کر سکتا ہوں؟ اگر ہاں ہو تو فوراً ابھی تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا اما الیک فلا، تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اما الی اللہ فنعم، ہاں اپنے پروردگار کی نصرت اور تعاون کا ضرور محتاج ہوں۔ وہ چاہے گا تو میں آگ کے اندر جل کر بھسم ہو جاؤں گا، اور وہ چاہے گا تو میری نصرت اور مدد اور تعاون فرمائے گا۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم کی زبان پر جو کلمات جاری تھے وہ مشہور زمانہ کلمات ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پروٹیکشن چاہیے تو میرا پروردگار ہی مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بس یہ کلمات جاری ہے۔ تو یہ حضرت جبرائیل اور حضرت ابراہیم کی یہ آگ کے الاؤ اور منجنیق کے بیچ میں ابھی ہوا میں معلق ہے، اب جا رہے آگ کے اندر۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ دیکھا کہ ابراہیم اس قدر قسم و پرسی کے عالم میں بھی اپنے پروردگار پر اس قدر بھروسے مند، اس قدر توکل کامل اس کو حاصل ہے، فوراً آگ کو حکم ہوا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ہم نے حکم دیا، پارہ نمبر 17، اے آگ خبردار اگر ابراہیم کے جسم کا بال بھی بیکا ہوا تو ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ تیرے جو آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے اس کو ختم کر دے اور کیا ہو جا سلامتی والی اور ٹھنڈی۔ آگ حضرت ابراہیم کے لیے پھولوں کی سیج کی مانند نرم اور گداز ہو گئی۔ حضرت ابراہیم اب آگ کے اندر جا کر پڑ گئے، سلامن سلامتی والی ہو گئی اور ٹھنڈی بھی ہو گئی۔ حضرت ابن عباس یہاں فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضور کے جو کزن ہیں اور سارے مفسرین کے باپ مانے جاتے ہیں، امام المفسرین، وہ فرماتے اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا حکم دیتا کونی بردن کہ تو ٹھنڈی ہو جا، تو آگ پاسبل ہے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم اس کی ٹھنڈک کو برداشت نہ کر سکتے۔ آپ فریزر کے اندر جا کر بیٹھ سکتے آدھا گھنٹہ، آپ تو بالکل کوڑک ہو جائیں گے، اتنی ٹھنڈی بھی برداشت نہیں کر سکتا انسان، تو اتنی گرمی بھی نہیں۔ تو آگ تو اتنی ٹھنڈی مت ہو جا کہ ابراہیم کو تیری ٹھنڈک سے تکلیف پہنچنے لگے، نہیں، ٹھنڈی پلس سلامتی والی ہو جا۔ تو اس قدر سلامتی والی ہو گئی کہ روایتوں کے اندر، اب دو روایتیں، ایک روایت کے اندر 40 دن اور دوسری روایت کے مطابق 50 دن آگ کے الاؤ کے اندر حضرت ابراہیم پڑے رہے۔ اور جن منجنیق کے اندر حضرت ابراہیم کو رسیوں کے ذریعے باندھ کر حوالے کیا گیا تھا آگ کے، صرف وہ رسی کے بند جلے تھے حضرت، وہ رسی کے بند جلے اور آگ دور ہو گئی۔ اور مجال ہے کہ حضرت ابراہیم کا بال بھی بیکا ہوا ہو؟ نہیں۔ جب 40 یا 50 دن کے بعد حضرت ابراہیم صحیح سلامت آگ سے باہر آئے تو پوری قوم بھی تماشا دیکھ رہی تھی، اور حضرت ابراہیم کا باپ آزر بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا ہے تیرے پروردگار کی شان، اب خبیث تو ایمان لے آنا۔ نہیں، ایمان اس وقت بھی نہیں لایا، اور پوری قوم میں سے نمرود سمیت کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ صرف ایک شخصیت حضرت ابراہیم پر ایمان لائی تھی پوری بستی میں سے، اور وہ ان کے اپنے سگے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، جن کو بعد میں نبی بنایا گیا۔ آگ سے صحیح سلامت واپس آ جانے کے بعد اب حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ یہاں پر تمہارا رہنا مناسب نہیں ہے، تم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے دیا، اب تم ہجرت کر کے ملک شام چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیگم صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت لوط اپنے بھتیجے کو ساتھ لیا، اور 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا عراق سے۔ اب عراق سے رخت سفر باندھا ہے ملک شام کے لیے، بیچ میں ایک ملک پڑتا تھا ملک مصر، مصر سے وایا ہو کر ان کو جانا تھا۔ عراق کی سرزمین کو انہوں نے پار کیا۔ جب مصر کی سرحد کے اندر داخل ہوئے تو مصر پر اس وقت حکومت تھی سنان ابن علوان کی۔ یہ بڑا ہی ہوس کا پجاری، بدبخت اور عورتوں کا فریفتہ تھا، بلکہ دوسروں کی عورتوں پر گندی نظر رکھ کر ان کو اپنے قبضے میں لیتا اور ان کے ساتھ میں معاذ اللہ غلط معاملہ کیا کرتا تھا۔ کوئی بھی خاتون ہو، مسافر ہو، اجنبی ہو، کوئی سروکار نہیں، ہوس کا پجاری تھا۔ اور اس کا ایک معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی قافلہ اس کے سامنے آتا اور وہ پوچھتا کہ بھائی یہ تمہاری کون ہے، اگر وہ سامنے والا شخص کہتا کہ یہ میری بہن ہے تو پھر وہ بہن کو ہاتھ نہیں لگایا کرتا تھا، کہا کہ چلو تم ٹھیک ہے روانہ ہو جاؤ۔ جب یہ مصر کی سرحد میں داخل ہوئے اس کے سپاہیوں نے فوراً اس کو جا کر خبر دے دی اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ایک قافلہ اپنی سرحد کے اندر داخل ہوا ہے اور ان کے ساتھ میں ایک بیگم ہے جو بڑی خوبصورت ہے، پری پیکر ہے، لا تصلح الا لکی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے، آپ کے لائق ہے، کہو تو حاضر کر دیا جائے۔ تھا ہوس کا پجاری، کہنے لگا پوچھ رہے ہو؟ حاضر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے پہلے ہی حضرت سارہ کو کہہ دیا تھا کہ دیکھو
اس کا معاملہ مجھے معلوم ہے کہ اگر تم کہہ دو گی کہ میں ان کی بہن ہوں تو وہ تم کو ٹچ بھی نہیں کرے گا. تو تم سے جب وہ پوچھے کہ وہ تمہارے کون لگتے ہیں تو میرے بارے میں کہہ دینا کہ ابراہیم میرے بھائی ہے اور میں ان کی بہن ہوں، اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا اسلامی اور ایمانی بھائی ہے، تو جھوٹ تو نہیں ہوا. دربار میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے. سنان ابن علوان حوض کا پجاری بادشاہ پوچھتا ہے کون ہو؟ کہا کہ وہ میرے بھائی ہے، میں ان کی بہن ہوں. اچھا، اب اس نے یہاں پر اپنے رول اصول کو توڑتے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کی اور ایک روم کی تنہائی کے اندر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف معاذ اللہ غلط ارادے کے ساتھ میں ہاتھ بڑھانا چاہا. فقبضت یدہ قبضۃ شدیدہ، قدرت الہی قہر کے اندر آئی اور اس پاپی بادشاہ کا ہاتھ فوراً شل ہو گیا، دھرا کا دھرا رہ گیا، ڈنڈا ہو گیا بالکل، اور بڑھا نہیں سکا ہاتھ. اب تو اس کے پسینے چھوٹ گئے، چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، کہنے لگا یہ کیا ہو گیا؟ ایک نیک خاتون، میں تم سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے حق میں دعا کرو، میں تم کو کچھ بھی نہیں کروں گا. فوراً ان کے دل میں شفقت کا جذبہ بیدار ہوا اور اس پاپی سنان ابن علوان کے لیے انہوں نے دعا کی. فوراً اس کا ہاتھ اپنی حالت پر واپس آ گیا. پھر اپنے ارادے سے باز نہیں آیا، دوبارہ اس نے غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی. پھر اس کا ہاتھ دوبارہ پیرالائزڈ ہو گیا، شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، ہاتھ بے حس و حرکت ہو گیا. دوسرے سے تیسری مرتبہ اس پاپی نے یہ حرکت کی، لیکن تیسری مرتبہ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر معمولی خاتون ہے. اور پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت سے متاثر ہو کر اس نے حضرت سارہ کو اپنی ایک باندی گفٹ کر دی، جس باندی کا نام تھا ہاجرہ. اب دو روایتیں ملتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی اپنی سگی بیٹی تھی ہاجرہ، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ وہ اس کی باندی تھی، نوکرانی. تو اس نے گفٹ کر دیا کہ چلو میں تم کو یہ، اور بڑا متاثر ہوا. یہ بڑی نیک اور ولیہ خاتون ہے. حضرت سارہ اپنی عزت عفت کی سلامتی کے ساتھ پہ باہر آئی اور اپنی وہ گفٹیڈ باندی جو اس کی طرف سے ہدیے میں ملی تھی حضرت ابراہیم کے حوالے کر دی. کہا کہ آپ اس کو میری طرف سے قبول کیجئے اور میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ چاہے تو اس باندی سے نکاح بھی کر سکتے ہیں. حضرت سارہ کے کہنے کے مطابق حضرت ابراہیم نے بعد میں ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور بعد میں وہ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دنیا کے اندر مشہور ہوئی. اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جو تیسرے فرد تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب تم فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کے لیے اپنے لوط بھتیجے کو یہی ملک مصر کے اندر چھوڑ کر چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت لوط کو بھی نبی بنا کر نبوت سے سرفراز کر دیا تھا. تو حضرت لوط تو یہاں مقیم ہو گئے مصر کے اندر، اور یہ 2 افراد پر مشتمل قافلہ ملک شام کے لیے چلتا بنا روانہ ہو گیا. اس وقت حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کے بعد دعا فرمائی تھی، رب هب لی من الصالحین، پروردگار اپنی عطا سے مجھے ایک نیک فرزند ارجمن عطا فرما. حضرت ابراہیم کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز ہوئی اور حضرت ہاجرہ کے بطن اور ان کی مبارک کوکھ سے حضرت اسماعیل جیسا نیک اور فرما بردار بیٹا تولد پذیر ہوا، جنم پذیر ہوا. چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گزرے ہو گئے اور اس موقع پر جو روایت ملتی ہے علماء کرام کو، پوری امت کے علماء اور محدثین و مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم کوئی جوان مرد نہیں تھے، بلکہ بڑھاپے سے تجاوز کر کے عمر کے آخری پڑاؤ کے اندر اپنا قدم رکھ چکے تھے. 86 برس عمر ہو چکی تھی حضرت ابراہیم کی جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. اب اتنی منت و مرادوں کا بیٹا، بڑھاپے کی لاٹھی اور بڑھاپے کا سہارا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ نہیں مانگ کر لیا ہوگا. اور اس بچے کی پیدائش کے چند دن، چند ہفتوں اور چند مہینوں کے بعد میں ایک اور حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے کہ اپنی بیگم صاحبہ ہاجرہ اور اپنے نو مولود فرزند اسماعیل کو ایک بے آب و گیاہ چٹیل میدان کے اندر ہمارے حکم کے مطابق چھوڑاؤ. امیجن کیجئے، تصور کیجئے، جو شادی شدہ افراد ہے، تصور تو کرو کہ ہماری بیگم صاحبہ اگر کسی ٹریفک پوائنٹ کے اندر ہم سے 5 منٹ کے لیے بھی دور ہو جائے یا ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، کیا دل پر گزرتی ہے حضرت؟ میلے کے اندر، ولیمے کے اندر، کہیں بہت زیادہ کراؤڈ ہو اور ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو ہم مسجدوں کے اندر اعلان کروا دیتے بلا چوں چرا، بغیر کسی تذبذب اور تردد کے. حضرت ابراہیم نے بس اتنی دعا فرمائی کہ پروردگار کہاں چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا. حضرت جبرائیل گائیڈ کے فرائض انجام دینے کے لیے اب آ پہنچے. حضرت ہاجرہ، شوہر نامدار حضرت ابراہیم اور فرزند ارجمن حضرت اسماعیل، 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ سواری پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل کی قیادت کے اندر اب آگے بڑھ رہا ہے.
چل رہا ہے ملک شام سے چلتے چلاتے ہوتے ہوا تھے تو حضرت جبرائیل نے ان کو گائیڈ کرتے ہوئے لا کر چھوڑا چٹیل میدان کے اندر، جس جگہ آج مکۃ المکرمہ واقع ہے، اور ان کو لا کر چھوڑا اس جگہ پر جس پوائنٹ پر آج کعبۃ اللہ کی مقدس چہار دیواری کھڑی ہوئی ہے۔ آج سے 4,500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، 2026 میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں۔ تو اس وقت وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی بستی نہیں، بستی تو آپ تصور بھی مت کیجئے نا، بالکل ریتیلا صحرا حجاز ہے، وہاں پر نہ آدم ہے نہ آدم ذات، نہ کوئی چرند نہ پرند، نہ کوئی کنواں، نہ کوئی بھوک مٹانے آگ بجانے کے لیے کوئی سمادان کہ کچھ کر سکیں۔ حضرت جبرائیل نے گائیڈ کے فرائض انجام دیے اور چلتے بنے رخصت ہو گئے۔ اور توشہ سفر کے طور پر ساتھ میں کیا تھا معلوم ہے؟ ایک مشکیزہ، جو 20 روپے والی تمہاری بسلری کی بوتل آتی ہے، یہ پانی تھا پیاس بجھانے کے لیے، اور ایک سمجھو کہ چھوٹی سی کیری بیگ تھیلی تھی، اس کے اندر کلو، سوا کلو، آدھا کلو، 1.5 کلو، 2 کلو کے انداز کے اندر کھجورے کہ اس سے بھوک مٹا سکے۔ اور حضرت ابراہیم نے تھوڑی دیر بات چیت کی اور بغیر کچھ کہے منہ موڑ کر چل دیے، چلتے بنے۔ تو حضرت حاجرہ تو منہ دیکھتے رہ گئی، شوہر نامدار جا رہے تو کہاں جا رہے؟ تو کوئی اطلاع تو کرتا ہے انسان، اطلاع نہیں۔ میرے شوہر نامدار کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہے کہ ہم کو تنے تنہا اس بے آب و گیا چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ چپی سادھی ہوئی، کوئی جواب نہیں حضرت ابراہیم کی زبان سے۔ کچھ سوچ بچار کیا حضرت حاجرہ نے اور ذہن کسی دوسری طرف دوڑا، اس لیے کہ بیگم بھی کس کی تھی؟ نبی وقت کی بیگم صاحبہ تھی۔ کہنے لگی اللہ امرک بہذا، اچھا تو یہ بات ہے کہ آپ کے پروردگار کا آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے فرزند اور مجھے بیگم صاحبہ کو یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ؟ حضرت ابراہیم نے پھر بھی زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، صرف سر ہلا دیا، ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کہا اگر یہ معاملہ ہے اذن لن یضیعن اللہ، اگر یہ معاملہ ہے تو مجھے اپنے پروردگار کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ ہمارا پروردگار ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ایک خاتون بے آب و گیا میدان کے اندر، اور کتنا کامل اعتماد، کامل توکل اور پورے پیشن کے ساتھ میں ان الفاظ کے ساتھ میں جواب دیتی ہے کہ اب آپ اپنے سفر پر رخصت ہو جائیے، اگر یہ معاملہ ہے تو ہم کو رہنے دیجیے، ہمارا پروردگار ہم کو اکارت نہیں جانے دیں گا، ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم چلتے جب ایک نقطے کی شکل اختیار کی اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، کب تک کہ وہ سامان سفر، توشہ سفر ان کا ساتھ دیتا۔ پانی کا مشکیزہ بھی ختم ہو گیا اور جو کچھ کھجوریں تھی وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ بھوک نے ستایا تو بھوک سے بچہ بھی پریشان اور ماں بھی بھوک سے بے حال۔ ماں تو کسی قدر اپنے نفس پر بار بوجھ ڈال کر 1-2 دن کی پیاس اور بھوک برداشت کر سکتی تھی، لیکن ایک نو مولود معصوم شیرخوار دودھ پیتا بچہ کب تک کہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر سکتا تھا؟ بچہ بلبلا اٹھا اور تڑپ کر بلبلا کر رونے لگا۔ ماں کی ممتا جوش کے اندر آئی اور سامنے ایک پہاڑی تھی جس کا نام تھا صفا، اس پر لگا دی دوڑ کہ کوئی آدم ذات تو ملے کہ اس سے تھوڑی میں مدد حاصل کروں، پانی کا کوئی 1-2 قطرہ ہی مل جائے کہ نہیں میرا تو میرے بچے کا حلق تو تر کیا جا سکے۔ لیکن نہ آدم ذات، نہ چرند نہ پرند، بالکل چٹیل میدان، کسی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ مایوس ہو کر لوٹی۔ دوسری طرف اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر دوسری پہاڑی تھی جس کا نام تھا مروہ، وہاں چکر لگایا، وہاں پر بھی کوئی آدم ذات کا نشان نہیں کہ کسی سے مدد حاصل کر سکے، اس کے قریب جا کر اس سے اپنی فریاد کر کے تو مدد مانگ سکے، ووٹ سپورٹ مل سکے، کچھ بھی نہیں۔ ایک چکر ادھر کا کاٹتی، دوسرا چکر ادھر کا کاٹتی، کنٹینیوسلی 7 چکر کاٹتے جب درد سے نڈھال ہو گئی اپنے فرزند کی خاطر، تو پھر رحمت الہی جوش میں آئی اور حضرت جبرائیل کو حکم ہوا۔ حضرت جبرائیل فوراً آسمان دنیا سے زمین پر تشریف لائے۔ 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت کے مطابق اپنا پر زمین پر مارا اور دوسری روایت کے مطابق اپنی ایڑی زمین پر ماری۔ بس ایڑی مارنے کی دیر تھی کہ وہاں سے پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا، پانی کا چشمہ ابلنے لگا اور پانی کے جو بہنے کی سرسراہٹ سی آواز ہوتی ہے۔ حضرت حاجرہ جب قریب ہوئی تو دیکھا کہ پانی کے بہنے کی آواز آ رہی ہے۔ دیکھا تو جو غمگین دل تھا وہ پورا کا پورا غم کا نشہ ان کا چور ہو گیا، اور پانی کو دیکھ کر تو ایسی بے ساختہ پانی کی طرف دوڑی کہ یہ پانی کہیں نکل کر بہہ نہ جائے اور ہم پھر جو ہے اس قدر بے آسرا نہ ہو جائے۔ تو گئی اور پانی کے ارد گرد انہوں نے منڈیر بنانی شروع کر دی، جو بھی مٹی تھی مٹی اکٹھی کر کے اس کے ارد گرد منڈیر بنانا شروع کر دی، اور عبرانی زبان کے اندر کہنے لگی پانی کو مخاطب کرتے ہوئے، زم 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 زم، اے پانی ٹھہر جا، بہہ مت جانا، ذرا رک جانا، میں اور میرا بچہ پیاسے ہے، بہہ مت جانا۔ اس موقع پر حضور اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، رحم اللہ ام اسماعیل، حضرت اسماعیل کی امی جان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، لو ترکت زمزم لکان ماء معینا۔ حضور فرماتے اگر حضرت حاجرہ
امی جان حضرت حاجرہ اس پانی کے گرد گھیرا نہ باندھتی, منڈیر قائم کر کے اس پانی کو نہ روکتی, تو آج آب زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر چکا ہوتا. ایک جگہ نہ ٹھہر جاتا بلکہ وہ ایک سمندر کی شکل اختیار کر لیتا. اب آب زمزم کی بات چل پڑی ہے تو آب زمزم کے ذرا فضائل بھی سنتے چلیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم کے متعلق, خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم, اس روئے زمین پر جتنے بھی منرل واٹرز, چاہے تمہاری بسلری کی بوٹل ہو, چاہے گجانن مہاراج کے نام سے شیگاؤں کے آنند ساگر کے اندر بکنے والا پانی ہو, چاہے تم اس کو کتنی بھاری رقم دے کر خریدو, وہ سارے پانی ایک طرف, لیکن میں محمد الرسول اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی پانی ہو سکتے ہیں ان میں سب سے بہتر ترین پانی اگر کوئی ہے آب زمزم. اور آگے حضور نے فرمایا فیہ طعام من الطعم, انسان پانی پیتا ہے کائے کے لیے؟ پیاس بجھانے کے لیے, بھوک مٹانے کے لیے کوئی پانی نہیں پیتا, لیکن حضور نے اس کی اسپیشلٹی یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی بھوکا انسان آب زمزم بھوک مٹانے کی نیت سے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھا ہے کہ آب زمزم کی بدولت ایک بھوکے انسان کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے. آگے فرمایا وشفاء من السقم, اگر کوئی مریض اور پیشنٹ شفا کی نیت سے آب زمزم کو پیتا ہے, حلق سے نیچے اتارتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کی بیماری کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے. پہلی فضیلت. دوسری فضیلت, حضور نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ, آب زمزم جس کسی نیت سے پیا جائے, خیر کی نیت ہو, گناہ کی نیت نہ ہو, غلط کاری کی نیت نہ ہو, اگر کسی جس بھی نیک نیت سے آب زمزم پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آب زمزم کی بدولت اس نیک نیت اور مراد کو پورا فرماتا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ آب زمزم نوش فرمایا کرتے, ڈرنک کیا کرتے, تو اس وقت دعا فرمایا کرتے تھے. یہ دعا سب سے مشہور ہے, یہی ایک لوتی دعا مجھے ملی ہے, اور وہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ساری کی ساری جتنی مرادیں ہو سکتی ہے 3 الفاظ کے اندر سمیٹ کر رکھ دی. حضرت ابن عباس جو حضور کے کزن تھے, چچیرے بھائی تھے, وہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے. ایک کڑا امتحان گزرا, اس کے بعد میں جب حضرت ابراہیم نے مدت پوری کی اور پھر اپنے اہل و عیال سے آ کر ملے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل سے, تو اب حضرت اسماعیل چلنے پھرنے, دوڑنے بھاگنے کے لائق ہو چکے تھے. 2-3 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق 6 سال کی عمر ہو چکی تھی, دوسری روایت کے مطابق 8 سال, اور تیسری روایت ملتی ہے 9 سال کے ہو چکے تھے. سورہ صافات کے اندر چلے جانا پڑے گا آپ کو, پارہ نمبر 23 سورہ صافات. فلما بلغ معه السعی, جب اسماعیل اپنے باپ حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کے لائق ہو گئے, تو آج کتنی تاریخ ہے ذی الحجہ کی؟ 4 تاریخ ہے. 4 تاریخ ہے آج ذی الحجہ کی. ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی. سفر سے واپس لوٹے اور جب رات میں سوئے, 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی, حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں رات میں, اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں چھری تھامی ہوئی ہے, اور اس چھری سے کسی بکرے, مرغے, مینڈے وغیرہ کو ذبح نہیں کر رہے, بلکہ اس چھری کے ذریعے اپنے سگے نو مولود منت و مرادوں کے بیٹے اسماعیل کے گردن پر چھری چلا کر ذبح کر رہے ہیں. اب یہاں پر رک کر ایک وضاحت, ایکسپلینیشن ضروری ہے نا. دین سے دوری کا زمانہ ہے, علم سے دوری کا زمانہ ہے. ہر جگہ دیکھا جائے تو واٹس اپ یونیورسٹی کا پروپیگنڈا ہے. علم کی روشنی حاصل نہیں ہے, کتابیں آپ پڑھتے نہیں ہیں. آپ میں سے کس کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ حضرت ابراہیم کی سیرت کتنے صفحات پر مشتمل آپ میں سے ہندی, اردو, عربی میں پڑھا ہے؟ بتائیے تو صحیح. تو یہ جو خواب حضرت ابراہیم نے دیکھا تو بڑے سوچ بچار کے اندر پڑ گئے. وہ اس لیے تذبذب اور حیران پریشانی کے مارے کنفیوژن کا شکار ہوئے کہ وہ نبی تھے, اور نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے نا, وہ خواب برائے خواب نہیں ہوتا, وہ وحی اور حکم الہی کے درجے میں ہوتا ہے. میں بھی دن رات خواب دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں. ہمارے خوابوں کی کوئی اوقات ہے کہ کوئی ویلیو ہے؟ بلکہ الٹا ہم خوابوں کے پیچھے پریشان ہو جاتے ہیں. قاری صاحب میں نے یہ دیکھا, تو سانپ دیکھا, تو کنواں دیکھا, تو ایک رشتہ دار دیکھا, تو ایک چھری دیکھا. حالانکہ ہونا جانا کچھ نہیں, تو کبھی ہو بھی جاتا ہے. لیکن نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ کبھی ٹلتا نہیں ہے, وہ اٹل ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم پریشان ہوئے کہ میں نبی ہوں, جب مجھے خواب آیا تو یہ شیطانی وسوسہ ہے یا حکم الہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم, اور اللہ تعالیٰ کا حکم اگر یہ ہوتا تو ایک باپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہا ہے, تو تھوڑا ان کو تذبذب ہوا. اس لیے 8 ذی الحجہ کو کتابوں کے اندر یوم الترویہ کہا جاتا ہے, یعنی شک, تذبذب اور کنفیوژن کا دن. حضرت ابراہیم کنفیوژن کا شکار ہو گئے اس خواب کو دیکھ کر. اگلی رات جب 9 ذی الحجہ کو سوئے, ریپیٹ ہوا وہی خواب, ہاتھ میں چھری ہے اور اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں. اب وہ جو ہے نا سمجھ گئے یہ شیطانی وسوسہ نہیں ہو سکتا, میرے دل کی اور ذہن کی اپج نہیں ہو سکتی, یہ
بالکل حکم الہی ہے اور میرا پروردگار چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اس کے نام پر قربان کر دوں، تو اس لیے اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ، عرفے کا دن کہا جاتا ہے نا، وہ تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے معرفت کا دن، حکم الہی کو پہچان لینے کا دن، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی ان کو پہچان ہو گئی، انہوں نے حکم الہی کی معرفت حاصل کر لی کہ نہیں یہ میرے پروردگار ہی کا حکم ہے اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے فرزند اسماعیل کی گردن پر چھری چلا دوں۔ اگلا دن جب ہوا 10 ذی الحجہ، تو 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی قربانی اور گردن پر چھری چلانے کا دن، یوم النحر۔ حضرت اسماعیل کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا۔ اسی آیت کے اندر سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور پوچھنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹے اسماعیل ایک بات کہوں، میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے ابا جان؟ میں نے خواب ایسا دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے اور چھری سے میں کسی اور کو نہیں بلکہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بیٹا تو جانتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے تو نبی کا خواب برائے خواب نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب بتا کہ تیری کیا منشا ہے، کیا فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل بھی کس کے فرزند تھے؟ جلیل القدر ہستی کے فرزند ارجمند تھے۔ حضرت اسماعیل نے ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا یا ابت اذبح، کہ ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیجئے، نہیں، جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان آپ کو پروردگار کی طرف سے جو بھی حکم مل رہا ہے آپ اس حکم کو کر گزریے۔ آپ کو ذبح کا حکم ملا، ذبح کر دیجئے، جلا کر بھسم کرنے کا حکم ملتا ہے، مجھے جلا کر راکھ کر دیجئے، تکہ بوٹی کرنے کا حکم ملتا ہے، مجھے میری بوٹی بوٹی کر کے دریا برد کر دیجئے، جو حکم ملتا ہے کر دیجئے۔ اللہ کے حکم کے آگے تذبذب اور تردد اسماعیل کر سکے؟ نہیں۔ تو کہنے لگے کام تو اتنا آسان نہیں ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، لیکن اللہ پاک نے چاہا تو میں صبر کر کے دکھا دوں گا۔ چلے اب وہ روایتیں ملتی ہیں، ضعیف ترین روایت ہے، میں سوچتا ہوں بیان کروں نہ کروں آپ کے سامنے، لیکن جب بھی ایسی اس طرح کی روایت کا معاملہ ہوتا ہے میں بالکل منبر رسول کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے صاف طور سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ کوئی مضبوط ترین روایت نہیں ہے، یہ ضعیف ترین روایت ہے۔ کبھی کوئی اسرائیلی روایت آتی ہے جو پچھلی قوموں سے چلتی آ رہی ہے تو اس کے بیان کرنے کے اندر کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر میں اس طرح وضاحت کر دوں تو، چلو اس کو اسکپ ہی کرتے ہوئے چلتے۔ تو گئے فلما اسلما، قرآن مجید کو ہی ہم ساتھ میں لے کر چلتے ہیں کہ جب دونوں نے باپ اور بیٹے نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، سرنڈر کر گئے کہ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت ابراہیم نے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل الٹا لٹا دیا اور ان کی گردن کو بل دیتے ہوئے سر کے بال پکڑے اور بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شفقہ پدری، یعنی باپ کا محبت اور شفقت کا جذبہ بیدار نہ ہو جائے تو گردن پر چھری رکھی ہوئی ہے اور اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیرا ہوا ہے، اور جو گردن کٹ گئی اور خون کے سرسراہٹ کی آواز آ رہی ہے، گردن کٹ چکی تھی، گلا ذبح ہو چکا تھا اور خون بہ رہا تھا، خون کے بہنے کی آواز آئی، دل کے اندر خوشی اور مسرت کی لہر دوڑی ہوئی تھی کہ پروردگار کا ایک حکم پورا کر دیا، لیکن جو گردن ادھر تھی ادھر پھیر کر دیکھا تو یہاں تو پورا سین ہی بدلا ہوا ہے، پورا منظر نامہ چینج ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل کیا وہاں پر ایک دیکھا کہ مینڈا پڑا ہوا ہے، مینڈے کی گردن پر چھری چلا کر ذبح کی ہوئی ہے، اس کا خون بہ رہا ہے، ادھر سے حضرت اسماعیل کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر سے حضرت جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت انہوں نے صدا لگائی تھی، 3 افراد نے تینوں صدائیں لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سامنے کھڑی ہوئی دوسری ہستی نے ندا لگائی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو پھر حضرت اسماعیل کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے تکبیر تشریق کے کلمات جو 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کے دن کی فجر سے تو 13 ذی الحجہ کے عصر تک پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ضعیف ترین روایت، یہ بھی سن لو۔ یہ معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم شاباش شاباش، شاباشی کے مستحق ہو تو تم ہو، قد صدقت الرؤیا، ایک خواب تم نے دیکھا تھا لیکن خواب کو تم نے آج واقعتاً پورا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح اپنے نیکوکار بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو آیت کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے اسماعیل کے بدلے کے اندر یعنی ایک مینڈا وہاں پر بھیجا اور اس کی جانور کی قربانی کر کے تو پوری امت، تو مسلمانوں یہ ہے عید قرباں جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور پچھلے ہفتے بھی آپ نے سیرت ابراہیم کی جھلکیاں جو ان کی دعوتی مراحل تھے ان دعوتی مرحلوں کی اور اسٹیپس کی سرگزشت سنی، اور آج بھی آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے حضرت ابراہیم کی کٹھنائیوں بھری، مشقتوں بھری، امتحانات اور آزمائشوں بھری زندگی کہ پہلا امتحان یہ آیا، دوسرا امتحان اس سے بھی سخت، تیسرا امتحان اور چوتھا امتحان سب سے زیادہ کڑا کہ بیٹے کے گردن پر چھری چلانا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی اولاد، اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری چلانے کا حکم نہیں ہے۔ ہم کو یہ حکم ہے
کہ जेब को फेविक्विक से चिपकाने के बजाय थोड़ा ढीला रखो, 12, 13, 15, 20 हज़ार रुपये निकाल कर हीरा मंडी जाओ, जानवर परचेज़ करो और जानवर के गले पर छुरी चलाकर अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने के लिए खुदा के नाम पर क़ुरबान करो। यह है ईद क़ुरबान की यादगार। और हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हैं कि सहाबा किराम ने पूछ लिया एक मरतबा, मा हादिहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, हुज़ूर ये जो हम क़ुरबानियाँ करते हैं इसका पस मंज़र, इसका तनाजुर और इसका बैकग्राउंड क्या है? हुज़ूर ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये जो तुम क़ुरबानी अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हो तो ये तुम्हारे अब्बू जान हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है, उनका पाकीज़ा अमल है जिसको अल्लाह ताला ने रहती दुनिया यानी क़यामत की सुबह तक के लिए जारी व सारी कर दिया है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह इसमें हमारे लिए क्या अजर व इनाम है? हुज़ूर ने फरमाया, जानवर तुमने परचेज़ किया, जानवर के बदन पर कितने बाल होते हैं? कोई उसको शुमार कर सकता है? कोई काउंट कर सकता है? ना काबिल शुमार। तो हज़रत सहाबा हुजूर का चेहरा ही देख रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, जानवर के जिस्म पर जितने बाल होते हैं ना, एक एक बाल के बदले में अल्लाह ताला बेशुमार अजर इनाम से तुमको नवाजता है। और क़यामत के दिन अपने सारे खुरों के साथ में, बालों के साथ में, ओजड़ियों के साथ में, जिस्म की स्किन के साथ में और अपने सींगों के साथ में ये जानवर बारगाह इलाही के अंदर हाजिर होगा और आमाल नामे के अंदर तुलेगा। अब कितनी क़ुरबानियाँ आप लोग कर रहे हैं हर साल, तो हर साल की क़ुरबानी का जानवर आपके नामाए आमाल के अंदर आकर उसके वज़न के और उसको भारी भरकम साबित कराने के अंदर मोइन व मददगार साबित होगा। अब वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है, वो साहिब निसाब है। 52.5 तोला चांदी उनके पास में मौजूद है। नहीं है मौजूद, थोड़ी कम है क़ारी साहब, ठीक है। और उसके साथ में क्या है क़ारी साहब? थोड़ा सोना है, तो दोनों को मिलाया जाएगा। सोना और चांदी दोनों को अगर मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती है तो भी क़ुरबानी वाजिब है। ये नहीं है क्या सामान तिजारत है, तिजारत का सामान ख़रीदने बेचने का, वो 52.5 तोला चांदी की मिक़दार को पहुंचता है तो भी आप पर क़ुरबानी वाजिब है। 52.5 तोला चांदी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से आज की तारीख़ में क्या कीमत बनती है क़ुरबानी के 3 दिनों के अंदर? अगर आप इतनी रकम के मालिक बन जाते हैं, आप पर, आपके बच्चे पर, आपकी बीवी पर क़ुरबानी वाजिब है। बच्चे से मुराद 102 से नाबालिग बच्चा नहीं है, बल्कि आपकी एडल्ट और बालिग औलाद है। बालिग बच्चे पर तो क़ुरबानी वाजिब है अगर वो साहिब निसाब है, अगर वो कमाई पूत है, खाने कमाने वाला है। वरना क्या होता है कि एक जानवर ले लिया और घर के अंदर सारे अफराद साहिब निसाब है, 10 के 10 बेटे हैं तो हर एक बेटा साहिब हैसियत है, अल्लाह पाक ने नवाजा है, और इधर माँ भी और बाप भी यानी शोहर भी और बीवी भी साहिब निसाब है। लेकिन एक जानवर ख़रीदा, उसके अंदर 7 हिस्से डाल दिए, बस टमक टोइया मारते हुए चलो। पिछले साल अम्मी का नाम डाल दिए थे, अब्बू का नाम डाल दिए थे, इस साल से हम सातों का नाम डाल लेते हैं, अगले साल तुम्हारा नाम डाल लेना। इस तरह क़ुरबानी नहीं हुआ करती। हर एक साहिब निसाब जो है उसके ज़िम्मे अलग अलग क़ुरबानी वाजिब है। और क़ुरबानी का मतलब हमने क्या समझा हुआ है कि पूरा जो बड़ा जानवर होता है, बड़ा जानवर क़ुरबान करना, अरे ज़रूरी नहीं है ना यार। हुजूर ने बहुत कम ज़िंदगी के अंदर बड़ा जानवर क़ुरबान किया। आप बकरा ख़रीदो ना, बकरा हम ख़रीदते नहीं, बकरे की क़ुरबानी आप क्यों नहीं करते? तो बकरा तो अगर आप 2, 3, 4 महीने पहले ख़रीदते हैं तो आपको मुनासिब रेट में भी मिल जाएगा। 5,000 का, 7,000 का बकरा मिल जाएगा। आप उसको खिला पिलाकर मोटा ताज़ा फरबा बनाइए और उसकी क़ुरबानी दीजिए, तो ये एक साहिब निसाब की एक बकरा क़ुरबानी बन जाएगा। अब आप सोचेंगे मैं वजाहत क्यों कर रहा हूँ कि जो 10 बेटे हैं, माँ और बाप है, 12-13 अफराद है, तो इनमें से हर इंसान साहिब निसाब जो है। तो क़ारी साहब क्या क़ुरबानी का घोड़ा खरीदेंगे 20-20, 25-25 हज़ार का? नहीं खरीदो ना तुम। तीनों जानवर की क़ुरबानी हो सकती है। ऊँट अगर आप साहिब हैसियत हो तो लाखों में चले जाता है, और ऊँट तो कोई अल्लाह का बंदा इल्ला माशाल्लाह करता होगा तो करता होगा अपने इस इलाके के अंदर। अक्सर काय की क़ुरबानी होती है? जो मीडियम जानवर होता है, भैंस है, बैल है और घोड़ा और गाय है। इसके नीचे वाला जो जानवर का लेवल है वो है मेंढा, बकरा, दुम्बा और बकरी। इसकी हम क़ुरबानी को मायूब समझते हैं कि यार इसकी भी कोई क़ुरबानी, असल क़ुरबानी तो उसकी है। जो हर साहिब निसाब है उनके ज़िम्मे ये क़ुरबानी वाजिब है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है तो इसकी क़ुरबानी भी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक हिस्सा आप रखिए, उसमें से एक हिस्सा निकाल कर अपने अइज़ा अक़ारिब रिश्तेदारों तक पहुँचाइए, और तीसरा जो हिस्सा है वो गरीब गुरबा तक के, ठीक है। और अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद भी क़ुरबानी नहीं करता, जब ईद के 3 दिन आते हैं तो हम खुद अपनी कमाई के, कभी हैदराबाद तो कभी अहमदाबाद तो कमाई है, लेकिन अपनी जो वाजिब क़ुरबानी है वो भी तो अदा करो अल्लाह के बंदो। वो कौन अदा करेगा? अगर नहीं अदा करते, जी चुराते, तो जी चुरा कर चले जाने से मामला नहीं बनेगा, मामला इतना तगड़ा आकर खड़े रह जाएगा। हुजूर फरमाते हैं, मन वजद साअतन लिअन युज़हिया, अगर अल्लाह ताला ने तुमको इतना नवाजा है
کہ تم صاحب نصاب ہو, تم پر قربانی واجب ہے, فلم یضحی, لیکن پھر بھی تم جی چرا رہے ہو, جان چھڑا کر قربانی نہیں کر رہے ہو, فلا یقربن مصلانا, تو ایسے مسلمان کو عیدگاہ کی نماز کے لیے عیدگاہ آنے کا کوئی حق نہیں بنتا. جب جانور کی قربانی نہیں کر رہے تم, تو عید کی نماز بھی مت پڑھو, گھر پر رہو, گودڑی اوڑھ کر گھر پر کولر کے سامنے سوتے ہوئے رہو. فلا یقربن مصلانا, ایسے مسلمان کو عیدگاہ کے قریب پھٹکنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. تو بڑی یہ خطرناک قسم کی وعید حضور نے اس روایت کے اندر بیان فرمائی ہے. آج ہے 4 ذی الحجہ, جمعہ, سنیچر, اتوار, پیر, منگل اور بدھ. بدھ کے دن ہوگی 9 ذی الحجہ, جس کو ہماری زبان کے اندر کہا جاتا ہے شریعت کی نظر عرفے کا دن, یوم العرفہ. اس کا روزہ رکھنا شریعت کی نظر میں مستحب ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت مؤکدہ نہیں ہے, مستحب ہے, بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور صرف ایک روزہ ہے, محرم کے روزوں کی طرح 2 روزے نہیں ہیں, وہ عاشورے کے روزے رکھے جاتے ہیں, تو ایک ہی روزہ ہے اور مستحب ہے. اگر آپ روزہ اختیار کرتے ہیں بے شمار اجر و ثواب کے مالک, اور اگر نہیں رکھتے چاہے کسی عذر کے ساتھ ہو یا عذر کے بغیر, تو یہ بھی آپ کی مرضی ہے, گنجائش ہے شریعت کے اندر. اس کی فضیلت کیا ہے قاری صاحب؟ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا صیام یوم عرفہ, اگر کوئی مسلمان عید سے ایک دن پہلے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے, عرفے کا روزہ رکھتا ہے, انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ, تو یہ روزہ رکھنے کی بدولت مجھے اپنے پروردگار سے قوی ترین امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفے کے روزے کی بدولت اگلے 1 سال کے اور پچھلے 1 سال یعنی 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے. صرف ایک روزہ آپ نے, اور وہ بھی مستحب روزہ, ایک روزہ اختیار کیا عرفے کا, تو اس روزے کو جان بوجھ کر اسکپ نہیں کرنا چاہیے. جو صحت مند ہے, تنو مند ہے, صحیح سالم افراد ہے, اور وہ گرمی کی شدت کے اندر بھی اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہیں, تو پروردگار تو بے حد و بے شمار اجر و ثواب سے آپ کو عرفے کے روزے کی بدولت نوازے گا. قربانی سے ریلیٹڈ ایک اور بات, اب ہم جانور کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کر رہے ہیں, فربا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کتنی اچھی بات ہے, جو کچھ بھی کھلا پلا رہے ہیں, تو ایک ایک دھیلا خرچ کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب آپ کے اعمال نامے کے اندر درج کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن ہماری قربانی ہمارے لیے اجر و ثواب کا سبب ہے, لیکن دوسروں کے لیے عذاب کا سبب نہ بن جائے. بھائی ہم قربانی کر کے دوسروں پر احسان نہیں کر رہے. کیا مطلب ہے قاری صاحب؟ قاری صاحب نے جانور خرید کر لائے اور گلی کے نکڑ پر باندھ رہے ہیں, چوراہے پر باندھ رہے ہیں, اب وہ وہاں سے نمازی بھی گزرتے ہیں, حاجی افراد بھی گزرتے ہیں, خدا کے نیکوکار بندے نماز کی ادائیگی کے لیے گزرتے ہیں, اس کا گوبر بھی وہاں پر پڑا ہوا ہے, تو اس کی بہنے والی نجاست اور گندگی اور پیشاب بھی وہاں سے بہ رہا ہے, پانی بھی بہتا ہوا آ رہا ہے, تو وہ گڈھوں کے اندر پیشاب جو ہے ایک جگہ اختیار کر کے اس کے اندر بیکٹریاز پیدا ہو رہے ہیں, تعفن پیدا ہو رہا ہے, بدبو پھیل رہی ہے, آپ بھی اس سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں, اور پورا محلہ بھی اس کی بدبو سے پریشان ہے. کیوں ہم دوسروں کو اپنی جانوروں کی آلائش اور گندگی سے پریشان کر رہے ہیں؟ یہ تو ہے قربانی کے جانوروں کا, قربانی سے پہلے کا مسئلہ. تو اس معاملے کے اندر احتیاط برتیں, ان کے پیشاب پخانے کا, رہن سہن کا, ساری چیزوں کا ہم دیکھ بھال کریں. اور الطہور شطر الایمان, پاکی اور نظافت اور صفائی ستھرائی تو آدھا ایمان ہے, تو ہم اس قدر ناپاکی کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے قربانی کر لی, اس کے گلے پر چھری چلا دی, اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کر کے پیش کر دیا, اب اس کی نکلنے والی جو آلائش ہے, گندگی ہے, اوجڑی ہے, گوبر ہے, نجاست ہے, خون ہے, جو آپ کے استعمال میں نہیں آتے, تو ادھر ادھر ڈم کرنے کی بجائے شریعت کی نظر میں بھی آپ مجرم بن جائیں گے اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اور قانون کی نظر کے اندر بھی آپ مجرم قرار پائیں گے. شریعت نے آپ کو اس موقع پر بھی حکم دیا ہے کہ آپ ایک گڈھا کھود کر ان ساری آلائش اور گندگیوں کو اس کے اندر ڈم کر دو, دفن کر دو, تاکہ علاقہ بھی آپ کی اس گندگی سے افیکٹڈ نہ ہو, آپ بھی اس سے متاثر نہ ہو, اور ہمارے غیر مسلم برادران وطن کو بھی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر گھٹن نہ ہو اور ان کو ذہنی اذیت نہ پہنچے. یہ بھی تو ہمارے ذمہ شریعت کی طرف سے واجب ہے کہ صرف قربانی کر رہے اور قربانی کے آڑ کے اندر دوسری ساری چیزیں جو ہے ہم اس کو رونتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, تو یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے. پچھلے ایک ہی ہفتے کے اندر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر 3 ایسے واقعات اور حادثات پیش آئے کہ جس سے ہر ایک غیرت مند اور خوددار مسلمان نہیں بلکہ ہر حس رکھنے والا اور شعور رکھنے والا انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. یہ پیش آنے والے واقعات کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ یہ پروفیشنل, انٹرنیشنل, جہیز خور, حرام خور بھکاریوں کی وجہ سے پیش آئے ہیں. ایک تو واقعہ پیش آیا ہے ٹوئیشا شرما کا, جو بھوپال سے بلانگ کرتی تھی, دوسرا نوئیڈا سے تعلق رکھنے والی دیپیکا ناگر کا, اور تیسرا جو پچھلے ہفتے چند دن پہلے پیش آیا وہ میری اور آپ کی معصوم بہن بیٹی فاضلہ جبین, جو امراوتی سے بلانگ کرتی تھی, ناگپور دی گئی تھی.
تو یہ اس قدر حرام خور یعنی جہیز کی لعنت اور ناظور کے اندر گرفتار ہوئے کہ ان کو سامان بھی برتنے کے لیے چاہیے تو جہیز کا، پوری زندگی جو ان کو چاہیے پنپنے کے لیے تو جہیز کی، تو ان کو اتنا پرتاڑت کیا گیا، اتنا ٹارچر کیا گیا کہ ان میں سے ایک خاتون نے تو آتم ہتیا کر لی۔ فاضلہ جبین کے کیس کے اندر تو کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ اس کے اندر آپ یہ الزام تلاشی کر سکے، اور پتی پکش کی طرف سے کس قدر درد تھا اس کی آواز کے اندر، اس کے آپ نے جملے سنے، کال ریکارڈنگ جو فاضلہ جبین کے آئی ہے، اور ان لوگوں نے اس کا مرڈر تو کیا ہی کیا، گلا گھونٹ کر جو وائر کے اور رسی کے نشانات آپ نے دیکھے تو ہر انسان اس سے تھرا کر رہ گیا۔ باقی اس کے لاش کے ساتھ میں جو بے حرمتی کا معاملہ ہوا، لاش کی بے حرمتی کا سبب کون بنا؟ یہی افراد تو بنے سسرال والے، کہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا اور وہ معاملہ پہلے سامنے آ جاتا تو پوسٹ مارٹم اور اس کی لاش کی بے حرمتی سے بچ جاتے، تو لاش کی بے حرمتی کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار بھی یہی ہے۔ تو ہم ان سارے واقعات پر اپنا درد ظاہر کرتے ہیں، اور ہم ان سارے گھرانے والوں کے ساتھ، اور خصوصاً ہماری امراوتی سے تعلق رکھنے والی بہن اور بیٹی فاضلہ جبین کے اہل خانہ کے ساتھ میں اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور ان کے اس غم کے اندر برابر کے شریک ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہماری اس بہن بیٹی فاضلہ جبین کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی روح سعید کو اعلیٰ علیین کے اندر جگہ نصیب فرمائے۔